السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو تراویح کے بہانے کچھ اپنے ایمان کی تجدید کی خاطر یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ یہ تجدید ایمان کی محفل ہے۔ تراویح کے بعد ہم 10 منٹ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی سنت ہے۔ جب بھی موقع بنتا ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، اور یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے۔ صحابہ اکرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یعنی جدا ہوتے، کہیں باہر اگر ملتے تو ایک دوسرے سے فرماتے کہ تعال یا اخی، آئیے بھائی ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے۔ تو دوسرے صحابی پوچھتے کہ اے میرے بھائی ایمان کی تجدید کیسا کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ قول لا الہ الا اللہ سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، کیونکہ ایمان کی تجدید ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے، اور ایمانی کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم گزشتہ سمجھ رہے تھے اپنے ایمان کی تجدید میں کہ قرآن جو روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے متقی بن جانا ہے، تقویٰ ہے روزے کا مقصد، اور تقویٰ جو متقی ہوتا ہے اسی کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ تو قرآن سے ہدایت ہونا ہے تو ولی مرشد کی صحبت میں ہم کو آنا ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ولی مرشد جو ہے نا، اس میں ولی جو ہے نا رشد ہدایت کرنے والا، یعنی سیدھی راہ دکھانے والا۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ ہم کو سیدھی راہ کیا ہے؟ سیدھی راہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے ہم کو۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچانا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی وسیلہ تلاش کرو بول رہا۔ اب دیکھو رمضان میں ہم ایمان والے تو پہلے بننا ہے، ایمان والے بن کے اس کے بعد روزہ رکھ کے متقی بننا ہے۔ متقی بننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے پھر فرما رہا۔ دیکھو کیسا سفر ہے ہمارا، ایمان ہے، ایمان تو ہم کو لانا ہے، ہم کو ایمان لانا ہے۔ مسلمان ہیں، صرف مسلمان کے دائرے میں ہم کو ایمان، ہر مسلمان کو ایمان لانا ہے نہیں، مسلمان کو بھی ایمان لانا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے ہم سمجھیں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ متقی یعنی روزہ ہم جو سو ایمان لائے پھر روزہ رکھ کے متقی بنے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو سو ایمان اور تقوی کو ملا کے فرما رہا ہے کہ اب تم اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو نہیں۔ آج وسیلے کا انکار کر رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ ایمان تو لا لیے، روزہ رکھ کے تقوی اختیار کر لیے، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور اللہ کی راہ میں جیسے وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو پر اللہ تعالیٰ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ والوں یعنی ایمان اور تقوی کے ساتھ تم وسیلہ تلاش کرو نہیں۔ کس کا وسیلہ؟ اللہ تک پہنچنے کا۔ جب اللہ تک پہنچ جائیں گے، وہ وسیلے سے جب دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول کرتا۔ ہم اللہ کو مانگ رہے اللہ سے، اللہ تو حاجت روا ہے، تو حاجت روا ہے بولے، لیکن حاجت روا لفظ یعنی یقینی نہیں اللہ ہمارا حاجت روا ہے بول کے۔ تو اللہ کا حاجت روا پن ہمارے قلب میں داخل ہونا ہے۔ قلب میں اگر یقین محل یقین پر بیٹھنا ہے تو صحبت اولیاء ضروری ہے ہم کو نہیں، ولی مرشد کی صحبت ضروری ہے۔ لیکن آج ہم کو یہ تک نہیں معلوم کہ ولی مرشد کیسا ہونا، ہم کبھی تلاش ہی نہیں کرے ولی مرشد کی نہیں۔ ہم کبھی دیکھو آج سورہ کہف بھی پڑھے ہم، آج الحمدللہ ہماری تراویح میں سورہ کہف مکمل ہوا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ولی مرشد کی تلاش کیسا کرنا موسیٰ علیہ السلام سے واقع کے ذریعے ہم کو بتا رہا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہے، اب نبی کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ ایک اللہ والوں کی بارگاہ میں بھیجا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام
نہیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ پہ بہت بڑا ناز تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کتاب نازل کیا، مجھ پر مجھ کو اتنا علم دیا، شاید ہی دنیا میں کسی اور کو دیا ہوں گا اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ناز ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اتنا علم دیا، مجھ کو کتاب نازل کرا، اتنا مجھ کو علم دیا، شاید ہی کسی اور کو دیا ہوں گا۔ آپ فخر نہ کریں، ناز کریں اپنے آپ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم تم سے بھی زیادہ علم دیے۔ سورہ کہف کا واقعہ آج ہم پڑھے تراویح میں، آج سنیں تراویح میں ہم سورہ کہف، تو اللہ تعالیٰ فرما سورہ کہف قرآن کا واقعہ ہے، یہ اپنے گھر کی بات نہیں ہے، گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی کہانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ولی کا پتہ بتا رہا کیسا ملتا ہے ولی کو تلاش کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ، ولی کا ایڈریس نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ، کسی کا چہرے پہ لکھا نہ رہتے اللہ کا ولی ہے، انہیں اللہ کا ولی ہے بول کے۔ قرآن مجید بھی ویسے بتا رہا ہم کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے یا اب موسیٰ علیہ السلام تو وقت کے آپ نبی ہے، آپ کو طلب ہوئی اور اتنا علم، آپ کو کتاب نازل ہوئی، آپ کو اتنا علم ہے، آپ نبی ہے، تو بھی آپ کو یعنی علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں اللہ اس تیرے وہ جو بندہ ہے وہ بندے کا مجھ کو پتہ بتا، میں وہاں جا کر اسے بھی علم حاصل کروں گا۔ اتنی حرص آپ کو علم حاصل کرنے کی۔ آج ہمارے پاس خالی سورہ فاتحہ پڑھنے آ گیا، تھوڑا الف لام میم یعنی سورہ بقرہ کا تھوڑا آیت یاد ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھتے ہیں ہم۔ نہیں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کتنا علم کی طلب ہے آپ کو۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ایڈریس نہیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بتاتا فلاں جگہ جاؤں، وہاں میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ، نہیں سمجھے، نہیں ویسا نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اے موسیٰ ایک مچھلی لے لو، آج ہم سنیں وہ یہ آیت پوری سنیں، اے موسیٰ ایک مچھلی لے لو، اس کو تل لو، اس کا توشہ بنا لے کے یہ سمندر کے کنارے چلے جاؤ، جہاں پر تمہاری وہ مچھلی زندہ ہوں گی، زندہ ہو کے واپس سمندر میں چلیں گی، وہیں پر دیکھو میرا بندہ، تم میرے بندے کو پائیں گے وہاں پر۔ یا کوئی ایڈریس ملا، اب سمندر کی کنارے کتنا کہاں تک، پوری دنیا میں سمندر ہے، پھر مری ہوئی مچھلی، مرضی کو اللہ تعالیٰ کیا پہلے مچھلی کو مار دو بول رہا۔ تو یہ پہلے یہ دیکھو ایک ایک چیز سمجھنا ہے ہمارے کو، کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہا ایک مچھلی کو تل لو، اس کو توشہ بنا لو، پھر وہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو کے سمندر میں واپس چلیں گی وہیں پر میرا ولی بیٹھا ہوا رہے گا بولے اللہ تعالیٰ۔ نہیں تو کیا مطلب اس کا، اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ یعنی مچھلی مردہ ہے، اللہ والوں کی جیسا سرت میں آئی وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلے گی۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ واقعے سے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ تو میتاں جیسے انتقال ہوتے ہیں، لے کے جو اللہ والوں کی بارگاہ میں زندہ کر کے لا لو واپس۔ ہماری ناقص سمجھ یہی ہے، نہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں مگر ہم سمجھتے نہیں، کیوں؟ اہل قرآن کی صحبت میں نہیں ہے، اہل خلق کی صحبت میں بیٹھ کے ہم قرآن نہیں سمجھ رہے ہیں، اہل نظر کی صورت میں یعنی صحبت میں بیٹھ کے ہم قرآن نہیں دیکھ رہے قرآن کیا آیتوں کو۔ نہیں تو کیا مطلب اس کا، اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں یعنی میرے ولی کی سرحد میں جو آتا ہے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس میں مراد زندہ مردہ تو یہ نہیں ہے یہ ہم جو مر جاتے ہیں، ہم جو انتقال ہو جاتے ہیں، یہ حیات یہ موت نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ والوں کی صحبت یعنی اللہ والوں کی سرحد میں آئے تو مردہ بھی زندہ ہونے سے مراد کہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے تو غافل جو ہوتا نا وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتا۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہے، جس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے وہ زندہ ہے۔ یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور مردے کی ہم کو مثال دے کے سمجھائے، یعنی اللہ کی یاد میں جو انسان ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے حقیقت میں۔ شاعر شعر بھی بولے زندہ دلی بھی کیا ہے، وہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل بھی کیا خاک دیا کرتے ہیں۔ نہیں یہ بات کیا ہے، یہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، جس کا قلب اللہ کی یاد میں ہے وہ زندگی ہے حقیقت میں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندہ دل اگر کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں رہنا ہمیشہ، اللہ 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 سانس میں اللہ اللہ چلتے رہنا تو وہ زندہ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم یہاں پر جو بات کرتے ہیں خانخواہوں میں اکثر الزام لگایا جاتا ہے، خانخواہوں میں یعنی یہاں پر جیسو یعنی اللہ والوں کے واقعہ سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے، نہیں یہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، یہاں پر ہم جتنا بھی سمجھ رہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھ رہے۔ نہیں کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، میری سرحد میں جاتے ہی مردہ زندہ ہو جاتا۔ نہیں تو وہاں پر جب دیکھے مچھلی یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ مردہ اور زندہ میں فرق ہم نہیں سمجھے۔ اگر ہمارا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے تو ہم مردہ ہے، اگر اللہ کی یاد میں ہے تو ہم زندہ ہے۔ اب دیکھ لو غور و فکر کرو، صبح سے شام تک ہم کتنی دیر اللہ کی یاد میں، کتنی دیر زندہ ہے، کتنی دیر مردے بنے ہوئے ہم۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ مچھلی جو مردہ تھی جو زندہ ہو کے چلے گئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ والوں کی سرحد میں آتا ہے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو جو غافل انسان ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے۔ نہیں تو یہ واقعہ جو ہے نا، تو یہ واقعہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ، نہیں تو جب آپ دیکھیں نبی کا نہیں موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ طویل واقعہ یہ جہاں پر مچھلی زندہ ہوئی
زندہ ہو کے سمندر میں چلے گی تو وہاں غور کرے، وہاں پہ ایک نورانی چہرے والے اللہ والے بیٹھے ہوئے، وہاں جا کر اب سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ وعلیکم السلام یا موسیٰ۔ ارے انہوں تو پہلی مرتبہ ملے، آپ کو میرا نام کیسا معلوم؟ تو آپ فرماتے وہ کون تھے؟ وہ خضر علیہ السلام تھے، وہ اللہ والے تھے۔ وہ آپ فرماتے ہیں جس نے تم کو بھیجایا نا اسی نے تمہارا نام مجھ کو بتایا۔ تو کتنا اللہ کے قریب تھے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا سیدی کتنا علم ہے آپ کے پاس؟ آخر آپ میرے سے بھی کہیں زیادہ علم ہے آپ کے پاس، آپ کو میرا نام تک معلوم ہے، آپ کو آخر ایسا کتنا علم ہے؟ آپ تعجب سے پوچھے تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چڑیا آتی اس وقت ہی، ایک چڑی آ کے سمندر میں چونچ مار کے پانی لے کے اڑ جاتی، تو آپ خضر علیہ السلام بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تم وہ چڑیا کو دیکھو، وہ جتنا سمندر اپنی چونچ یعنی جو اپنے یعنی اس کی چونچ میں جتنا پانی لی نا سمندر میں سے اتنا علم ہے میرے پاس، وہ چونچ کا یعنی اتنا علم کا یہ کمال ہے کہ آپ جو ہے سو یعنی ایسے ایسے باکرامت ولی بنے آپ نہیں۔ تو یہ واقعے کو ہم یہ رکھیے، طویل واقعہ ہے اس میں، تو ہم کو چاہیے کہ پیر کیسا ہونا، کس کی بارگاہ میں جا کے ایسے اللہ والے کون ہوتے اس کے کچھ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں خالی میں مختصر بتا کے اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پہ ہم یعنی اللہ کو پانے کے لیے بیعت کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے متشرع ہونا، شریعت کا پابند ہونا۔ شریعت کا پابند سے مراد کئی چیزیں، اس کے چہرے پہ داڑھی رہنا اور شرعی لباس رہنا، 5 وقت کا نمازی پابندی سے نماز پڑھنا انہیں نہیں، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جتنے بھی شرعی عمل ہے پورے کا پابندی سے کرنا۔ آج دیکھو کئی اللہ والوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، اور پھر جیسے نمازوں کا تو ہم دل کی نماز پڑھتے بولتے تھے، کون سی دل کی نماز پڑھتے کی کہنے کی نہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں اکثر دیکھو بول رہے ایک سلسلے نکلے کیسے کی دل کی نماز پڑھتے نہیں، جو دل کی نماز پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، آپ کو نماز معاف نہیں تو ہم بولتے کون سی لسٹ میں آتے ہو؟ نہیں۔ تو سب سے پہلے وہ متشرع ہونا، اس کی نشانیاں ہیں، سب سے پہلے وہ متشرع ہونا۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ جب اسے کوئی سوال پوچھے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینا نہیں، اور ان کی بارگاہ میں اگر ہم آئے تو دنیا اور معافیات سے ہم غافل ہو جانا، ہم کو دنیا معافیات دکھنا ہی نہیں، اور جب ان تک ان کی بارگاہ میں بیٹھے صرف اللہ ہی کو یاد کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ یاد آتے رہنا ہمارے ہر وقت نہیں، اور جب ان کی بارگاہ سے واپس چلے آتے ہیں تو پھر واپس ان کی بارگاہ میں آنے کا دل کرنا ہم کو، وہ ہے نشانی کامل ولی کی نہیں۔ تو یہ کیسے کامل ولی کو تلاش کرنا، ہم تلاش کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ علم حاصل کرنا، ان کے ہاتھ پہ اگر بیعت کریں گے تو وہ بھی جہنم میں جاتے، ہم کو بھی جہنم میں لے کے چلے آتے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب کامل ولی کی صحبت میں کیا علم ملتا، ہم یہاں پہ اللہ کے ولی تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کے غلاموں کے غلام ہیں ہم یہاں پر، اللہ کے یعنی اللہ کے ولی ہم کو یہاں بٹھائے، تم یہ کام کرو، تم اللہ والوں کے غلام ہیں، تم غوث اعظم کے غلام ہیں، تم خواجہ غریب النواز کے غلام ہیں، تم ان کا کام یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑنا، یہ کام ہے ان کا، اللہ والوں کا دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ دنیا اپنے مقدر کی آتی جاتی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب اللہ ہم وابتغوا الیہ وسیلہ، تو اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو تو اللہ کو پانا نا، جو راہ میں ہم نکلتے ہیں وہاں پہ اللہ ہم کو ملنا، تو کیسا ہم کو کون سے علم سے اللہ ملتا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور مقصد بیعت کیا ہے، بیعت کیوں کرنا کل سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ مقصد یہ کیوں بیعت کرنا بھائی، اب پوچھو کسی جو بیعت کرے ہوئے لوگ ان سے پوچھو بھائی اب بیعت کیوں کرے، نہیں بتا سکتے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل ہم مقصد بیعت دیکھیں گے، بیعت کرنے کا مقصد دیکھیں گے کہ مقصد بیعت کیا ہے اور کتنے ہیں اور کون کون سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اس کے بعد مولا سے کیسا ملتا ہے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ثم، علم تو آ جائیں گا، اس کے بعد عمل کیسا کرنا وہ بھی بتایا جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پابندی سے آنے کی کوشش کرنا، کیونکہ تسلسل ہمارا برابر چل رہا، کہاں سے ایمان تقویٰ نہیں وہی چل رہا ہمارے پاس، اور تقویٰ ہدایت، اور ہدایت کہاں ملتی، ولی مرشد، کیسا ولی مرشد ہونا، کامل ولی ہونا۔ تو انشاءاللہ ہمارا ترتیب، تو کامل ولی کی صحبت میں کیا ملتا، دین ملتا، علم دین ملتا نہیں، تو مقصد بھی تو ہونا معلوم ہونا ہم کو کیوں بیعت کرے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، مقصد بیعت کل دیکھیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔